بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے کے سبق میں آخری آیت آئی تھی ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ اللہ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو، تمہارے نیک اعمال ہوں برے اعمال ہوں، اللہ کو سب پتہ ہے۔ بتایا تھا کہ اس آیت میں وعد بھی ہے اور وعید بھی ہے، گویا وہ آیت ترغیب اور ترہیب دونوں کو شامل ہے۔ اسی لیے مصنف نے تفسیر کرتے ہوئے فَيُجَازِيكُمْ بِهِ فرمایا تھا، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اچھے اعمال ہیں اچھا بدلہ دے گا، برے اعمال ہیں برے بدلہ دے گا۔ گویا وعد کا بیان بھی اور وعید کا بیان بھی۔ آیت میں اللہ کے باخبر ہونے کو جو وعد وعید سے متعلق مانا، اس میں اجمال تھا۔ اب اسی اجمال کی تفصیل کرتے ہوئے آج کی اس آیت میں مومنوں کے لیے جو اللہ کا وعدہ ہے اس وعدہ کو بیان کیا جا رہا، اور کافروں کے لیے جو وعید ہے اس وعید کو بتائی جا رہی ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے۔ ایمان والوں کے ساتھ ایمان کے ذکر سے عمل صالح کو بھی جوڑ دیا جاتا، لیکن کفر والوں کے ساتھ ان کے کفر اور تکذیب کے ذکر پر اکتفا کیا جاتا، عمل سیئ کو نہیں جوڑا جاتا۔ دونوں میں فرق اس لیے ہوتا ہے کہ ایمان تو مطلق نجات کے لیے ضروری ہے، لیکن اس کے بعد عمل صالح کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے رفع درجات ہوتا ہے۔ ایمان پر نجات ہوگی اور پھر عمل صالح بھی ہے تو درجات بلند ہوں گے۔ اور کافروں کا کفر اور تکذیب جو ہے وہ تنہا خلود فی النار، ہمیشہ ہمیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، چاہے اب اس کے بعد عمل سیئ برا عمل کیا ہو یا برا عمل نہ کیا ہو۔ اسی وجہ سے یہ دونوں آیتیں جن میں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہے، اور دوسری آیت والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، وہاں وعملوا السیئات نہیں ہے۔ دونوں میں اس طرح سے فرق ہے۔ وعدہ ترکیب میں متعدی بدو مفعول ہے، الذین آمنوا یہ اس کا پہلا مفعول تھا، اسی پہلے مفعول پر وعملوا الصالحات کو عطف کیا۔ آمنو پر وعملوا الصالحات کو عطف کیا، آمنو معطوف علیہ وعاملوا الصالحات معطوف علیہ مل کے الذین کا صلہ ہے، اور پھر وعدہ فعل متعدی کا مفعول اول ہے موصول صلہ، اور مفعول ثانی محذوف تھا، مصنف نے اسے مقدر کیا وعدا حسنا۔ یہ وعدہ کا مفعول ثانی، کسی سے وعدہ ہوتا ہے تو کوئی ہوتا ہے جس سے وعدہ، اور اس کے ساتھ کچھ وعدہ ہوتا، کس سے وعدہ اور کیا وعدہ، اس لیے متعدی بدو مفعول ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، کیا وعدہ؟ دوسرا مفعول ہے وعدا حسنا، اچھا وعدہ، بہترین وعدہ۔
اور وہ اچھا اور بہترین وعدہ کیا آگے کہا لہم مغفرہ و اجر عظیم، کہ ان لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ یہ جملہ مستانفہ ہے اس وعدے حسن کا بیان ہے۔ اس میں وہ بہترین اچھا وعدہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے اللہ پاک مغفرت کا پروانہ عطا فرمائیں گے اور بہت بڑے اجر و ثواب سے سرفراز فرمائیں گے۔ اجر عظیم کی تفسیر مصنف نے کی هو الجنہ، وہ جنت ہے۔ اس کا عطف مغفرت کے اوپر کیا۔ معلوم ہوا کہ مغفرت تو اجر عظیم یعنی جنت کے لیے سبب ہے، اور اجر عظیم اور جنت اس کا مسبب ہے۔ تو یہ جو عطف ہوا ہے وہ اجر عظیم مغفرتن کے اوپر، یہ عطف مسبب علی السبب کے طور پر ہے۔ مغفرت سبب ہے، جب تک اللہ معاف نہ کرے اس وقت تک کہ اجر عظیم یا جنت نہیں مل سکتی۔ تو یہ عطف مسبب علی السبب کے قبیل سے۔ بہرحال یہاں وعد کو بیان کیا تاکہ ترغیب ہو، اب آگے وعید کو بیان فرما رہے ہیں تاکہ ترہیب ہو، ڈرے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفر کی تفسیر فرمائی یعنی ہماری آیات کو جھٹلایا، اللہ کی نشانیوں کو، مراد اس سے جتنے بھی اللہ کی طرف سے نبی کے ذریعے سے ایمانیات پیش کیے گئے، عقائد بتائے گئے، ان کو جھٹلایا، یا یہ کہ قرآن کی آیت کو جھٹلایا، یا اللہ کے وحدت کی نشانی کو جھٹلایا۔ مراد یہ ہے کہ ایمانیات کو نہیں تسلیم کیا، ایمانی عقائد کو نہیں مانا، کفر میں پڑا رہا، انکار کرنے والا، شک میں پڑا رہنے والا، تکذیب کرنے والا، جھٹلانے والا بنا رہا۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی وہ لوگ ہیں جو بھڑکتے ہوئے آگ والے ہیں، یعنی جہنم کی آگ والے، ان کے لیے سخت وعید ہے، جہنم کی آگ کی وعید ہے۔ آگے جو آیت آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہوئے، اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، اس وقت جب کہ قوم نے ارادہ کیا تھا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھاویں، تمہارے ساتھ دست درازی کا معاملہ کریں، غفلت میں تمہیں نقصان پہنچا دیں، اس وقت اللہ نے کیسے تمہیں بچا لیا تھا۔ شان نزول کے تعلق سے کئی واقعے بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کے غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر چلے تھے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے لیے صحابہ کرام کو لے کر کھڑے ہوئے، نماز میں آپ مشغول تھے۔ کافر و مشرکوں کو موقع تھا کہ اس حال میں آپ کو، آپ کے ساتھیوں کو نقصان پہنچائے، لیکن وہ نقصان نہ پہنچا سکے۔ بعد میں ان کو احساس ہوا کہ بڑا اچھا موقع تھا، ان کے ساتھ ہم فریب کرتے، انہیں نقصان پہنچاتے نماز کی حالت میں، لیکن ہم محروم رہ گئے۔ چلو اس کے بعد اور بھی نماز ہے، عصر کی نماز، جسے یہ لوگ بہت زیادہ پسند کرتے۔ جب وہ نماز پڑھنے یہ لوگ کھڑے ہوں گے تو اس وقت ہم ان پہ ٹوٹ پڑیں گے، ان سب کا کام تمام کر دیں گے۔ چنانچہ اللہ پاک نے ان لوگوں کی اس ناپاک پلان کو ظاہر کرتے ہوئے اور ایک شرعی تدبیر بیان کی جو جنگ میں استعمال ہوتی ہے۔ صلاۃ الخوف والی آیت نازل فرما دی، جنگ کی حالت میں، خوف کی حالت میں کیسے نماز پڑھی جائے، فقہ میں اس نماز کا طریقہ آیا۔ اللہ نے صلاۃ الخوف والی آیت نازل فرما کر کے ان کے سارے فریب، سارے پلان کو ناکام کر دیا۔
تو اس واقعے سے متعلق یہ آیت نازل ہوئی. ایک دوسرا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہودیوں کا ایک قبیلہ جو مدینہ میں قبیلہ بنو قریظہ آباد تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی ان کو لے کر ان کے پاس ایک کام سے آئے. ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا، کہا ابو القاسم آپ بیٹھیے، ہم لوگ آپ کو کھلائیں گے اور جس کام سے آئے ہیں وہ کام پورا کر دیں گے. لہذا ایک چبوترے پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا اور اندر اندر سازش کی، ناپاک پلان تیار کیا کہ غفلت میں چپکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائے. ایک خبیث یہودی عمرو بن جہاش تھا، اس نے چاہا کہ ایک بڑا سا پتھر اٹھائے، ایک بڑی چکی پتھر کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دے. اللہ نے اس کے ہاتھ کو باندھ دیا. حضرت جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر باخبر کر دیے، اور اس طرح سے ان کی سازش ناکام ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ صحابہ جو آپ کے ساتھ تھے ناراض ہو کر واپس آئے. کہا کہ یہ لوگ بڑے غدار قسم کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ امن و امان کا عہد و پیمان تھا، اس کا بھی پاس و لحاظ نہیں کیا، لہذا اب ان سے جنگ ہوگی. اس موقع پر یہ جو عمرو بن جہاش نامی شخص یہودی جو بڑا پتھر، ایک بڑی چکی لے کر آپ پر ڈالنا چاہتا، اللہ نے بچایا. اس سے متعلق یہ آیت نازل ہوئی. ایک واقعہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایک جگہ قیام فرمائے، ایک درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے. دوسرے صحابہ کرام جو تھے ادھر ادھر متفرق ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے تھے، درخت پر اپنی تلوار لٹکا رکھی تھی. آپ کو نیند آ گئی. ایک دیہاتی شخص آیا اور درخت سے تلوار لے لیا، تلوار سونت کر آپ پر حملہ کرنا چاہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، دیکھا اس کے ہاتھ میں اپنی تلوار ہے. اس دیہاتی نے کہا محمد آج مجھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ تو اس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمانی قوت، ایمانی جرأت سے فرمایا اللہ، یعنی اللہ ہے جو مجھے تم سے بچاوے گا. اس کا اثر اس دیہاتی پر ایسا ہوا کہ وہ کانپنے لگا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار لے لی اور اس دیہاتی سے کہا اب تم بتاؤ کہ مجھ سے تم کو کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا کوئی نہیں بچا سکتا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. بہرحال یہ مختلف واقعے ہیں. مفسرین کی رائے یہ ہے کہ آیت کو کسی خاص واقعے سے متعلق نہ کر کے عام رکھیں، تاکہ ہر ایک موقع سے متعلق اس میں جو مضمون ہے اس پر فٹ ہو جائے. کہا اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی، اذ ہم قوم یبسطوا، جب کہ ایک قوم نے ارادہ کیا. مصنف کہتے قریش نے ارادہ کیا. قریش کو خاص مراد لینا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ واقعے کے اعتبار سے دوسرے کفار، مشرکین، یہود قوم کے یہ کئی لوگ مصداق ہیں. بہرحال آپ کے دین کے خلاف دوسرے لوگ، دوسرے ملت، دوسری قوم کے لوگ، انہوں نے ارادہ کیا تھا یبسطوا الیکم ایدیہم، بسط مد کے معنی میں یعنی یمد الیکم ایدیہم، کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں، مطلب نقصان پہنچانے کے لیے، جس کو عام زبان میں دست درازی کرنا بولتے. ہاتھ بڑھانا یعنی نقصان پہنچانا. مصنف نے اس
کی وضاحت فرمائی. لیفتکو، لیفتکو فتح سے ضرب نصر دونوں باب سے آتا. لیفتکو لیفتکو بکم، اس کے معنی ہے غفلت میں پکڑ لینا، قتل کر دینا. یعنی قوم نے، لوگوں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ ان مسلمانوں کو چپکے سے پکڑ لیں، غفلت میں ان پر حلہ بول دیں اور ان کو نقصان پہنچائے، انہیں قتل کر دیں. یہ ہاتھ بڑھانے کا مطلب تھا. فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، سو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا. ان کے ہاتھوں کو تم سے روکا یعنی یہ کہ اللہ پاک نے تمہیں ان کے ناپاک پلان سے، ان کی اظہار ثانی سے، نقصان دہی سے بچا لیا. فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَعَصَمَكُمْ، تم ان کے ہاتھوں کو تم سے الگ رکھا، یعنی تم کو بچا لیا اس سے. ارادو بکم، جو وہ لوگ تمہارے ساتھ ارادہ رکھتے تھے. معلوم ہوا کہ اللہ پر اگر کامل یقین ہوتا ہے اور اللہ کا سچا پکا بندہ بن کے رہتا ہے تو اللہ بے وہم و گمان کے اپنی خاص تدبیر سے اپنے خاص بندوں کی حفاظت فرماتی ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. معقول بار بار آ گیا. تقوی کا اصل مفہوم یہ ہے کہ جو بھی امر اللہ کا ہے اسے بجا لایا جائے، جو بھی نہیں ہے اس سے بچا جائے، اجتناب کیا جائے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، علی اللہ پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے. علی اللہ یہ یتوکل فعل سے متعلق ہے اور اس کو مقدم کر دیا گیا تخصیص حصر کے لیے، یعنی قابل توکل صرف اللہ کے ساتھ ہے. اللہ کے سوا کوئی اس لائق نہیں کہ اس پر بھروسہ کیا جائے. اپنے غیر دوست احباب کوئی بھی قابل توکل نہیں ہوتی ہے. توکل یہ ہے کہ تدبیر تو اختیار کرے لیکن تدبیر کے سبب پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ بھروسہ مسبب الاسباب اللہ کی ذات پر کرے. سارے امور کو اللہ کی طرف پھیر دے، اللہ کے حوالے کر دے. تفویض، تسلیم اور تدبیر، اس کے مجموعے کا نام توکل ہے. تدبیر یعنی اسباب اختیار کرے، اور تفویض اس کو اللہ کی طرف سونپ دے. تسلیم بلکہ خود اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے. یہ در حقیقت توکل ہے. فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر توکل کرنے والوں کو، ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے. مسلمانوں کا اللہ کے سوا پہلے بھی کوئی نہیں، آج بھی نہیں، آئندہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوگا. اللہ سے جتنا جڑ کے رہیں گے اللہ پاک اتنی حفاظت اور عافیت میں رکھیں گے. اللہ سے جتنے دور رہیں گے کوئی بھی بچانے والا نہیں مل سکتا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.